बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं तमाम इंतजामात फेल। मौसम बदलते ही स्मॉग ने फैसलाबाद डिवीजन को लपेट में ले लिया। जहरीली फजा से बीमारियां भी सर उठाने लगी। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 283, टोबा 181, झंग 118 और चिन्योट का एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। शहर की फजा आलूदा होने के बायस बीमारियों का खदशा भी लाहक हो गया है। डिवीजन में मौसम सर्द होते ही स्मॉग ने भी डेरे डाल लिए। टोबा टैक्सिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 176 रिपोर्ट, जबकि शाम में 175 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। शहर की फिजा आलूदा होने के 22 बीमारियों का खदशा भी लाहक हो गया। अंक एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 पॉइंट रिपोर्ट हुआ। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। चिन्योट शहर और गिरदो नवाब का एयर क्वालिटी इंडेक्स 162 पॉइंट रिकॉर्ड हुआ। तिबी माहिरीन ने शहर की आबो हवा को खतरनाक करार दे दिया। महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात फैसलाबाद ने आइंदा दिनों में स्मॉग के बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। डीडी महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का कहना था कि स्मॉग में इजाफे की बुनियादी वजह 18 गाड़ियों का धुआं और फसलों की बाकियात को नजरे आतिश करना है। ऑलमोस्ट 28 अक्टूबर हो चुकी है तो अभी उस तरह स्मॉग का सीजन फैसलाबाद में नहीं आया। तो मेजर जो इसका पीक का सीजन होता है वो यही सीजन होता है जिसमें जो चावल की फसल काश्त की जाती है, जो कि मिड अक्टूबर से लेके मिड नवंबर तक होता है। माहिरीन का कहना था कि पंजाब के अक्सर इलाके बारिश से उठने वाली फिजाई आलूदगी से भी शदीद मुतासिर हैं। स्मॉग से इंफरादी सतह पर बचाव का सस्ता हल मास्क लगाना ही मुमकिन है। महंगी बिजली मईशत पर भारी पड़ने लगी। सनती यूनिट्स की बंदिश का सिलसिला जारी। हुकूमत को बरकी इस्तेमाल में सालाना 17% कमी का भी सामना। सनतकार कहते हैं अगर कारखाने चलाने हैं तो बिजली की कीमतें आसमान से नीचे लाना होंगी। सिर्फ और सिर्फ बिजली की जायद कीमतों के बाइस सनती शहर में हर हफ्ते मुतादिद यूनिट्स बंद हो रहे हैं। सनतकार कहते हैं कि महज फेस्को में सनती सेक्टर के लिए बिजली के इस्तेमाल की शरह 19% है और बिजली की पैदावार के साथ इसका इस्तेमाल कम होना भी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारे फैसलाबाद में पूरे पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है जी, और उसके साथ साथ हमारी कंजम्पशन भी कम हो रही है। तो इन हालात में जैसा कि आप बता रहे हैं कि नेपरा ने या वापडा ने जो है वो 17% जो है प्रोडक्शन कम की है एनर्जी की, तो मैं समझता हूं अगर ये प्रोडक्शन कम की है तो उसके साथ साथ जो उनके जो चार्जेस हैं वो भी कम होने चाहिए। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसर शमस गुच्छा का कहना था कि अगर हुकूमत ने बिजली सस्ती ना की तो कुछ भी ना किया और अगर इंडस्ट्री के लिए बिजली सस्ती कर दी तो सब कुछ कर दिया। बिजली की पैदावार में सालाना बुनियादों पर 17% कमी बेशतर सनतें बंद होने का वाज़ेह सबूत है। हमारी जो बिजली की प्राइस है ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारे जो चैम्बर के फोरम से हुकूमत से ये गुजारिश है कि अगर आपने प्रोडक्शन जो है इसकी 17% कम की है तो कम अज कम बिजली को सरचार्ज भी कम होने चाहिए, उसके साथ बिजली की प्राइस भी कम होनी चाहिए ताकि हमारे जो सार्फिन है, जो हमारे जो इंडस्ट्री है उसको कुछ रिलीफ मिले। सनतकारों का कहना था कि बिजली के भारी बिलों से हर हफ्ते दर्जनों फैक्ट्रियां, कारखाने और सनती यूनिट्स बंद हो रहे हैं जो गौरतलब और अफसोसनाक अमर है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में एफबीआर इन एक्शन। रिटेलर्स हो जाएं होशियार बाज, अब इनकी मुखबरी करेंगे खरीदार। जाली रसीद देने वाले रिटेलर को 5 लाख रुपए जुर्माना, जबकि इतला देने वाले शहरी को 20,000 रुपए इनाम मिलेगा। एफबीआर का सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए बड़ा इकदाम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जाली रसीद की रिपोर्ट करने पर इनाम मुकर्रर कर दिया। रेस्टोरेंट्स और मार्केट से खरीदारी पर दुकानदार से मिलने वाली रसीद की QR कोड से तस्दीक की जा सकती है। जाली रसीद रिपोर्ट करने वाले को 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि जाली रसीद पर दुकानदार या रेस्टोरेंट मालिक को 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इस इकदाम से सेल्स टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। अवाम के टैक्स पर पलने वाले बड़े सरकारी अफसर खुद टैक्स रिटर्न जमा कराने से गुरेजा। अवाम के लिए शिकंजा कसने वाला एफबीआर 50,000 से ज्यादा तगड़े सरकारी मुलाजमीन की राह तकने लगा। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। करप्शन पकड़े जाने का खौफ या मामला कुछ और। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने डेडलाइन में 2 बार इजाफे के बावजूद अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाई। डिवीजन भर में महकमा तालीम, पुलिस, फेस्को और दीगर इदारों समेत 50,000 से जायद सरकारी मुलाजमीन अब तक नॉन फाइलर्स की फहरिस्त में शामिल हैं। टैक्स माहिरीन का कहना था कि माहाना 50,000 रुपए या उससे जायद तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन गोशवारे जमा करवाने के पाबंद हैं। मुलाजमीन की बड़ी तादाद असासों की तफसीलात सामने आने के डर से रिटर्न जमा करवाने से गुरेजा होती है।
ٹیکس آلریڈی ان کی سیلری سے کاٹ لیا جاتا ہے اور وہ سیلری بھی ڈکلیئرڈ ہوتی ہے. ہاں ویلتھ اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہے کہ وہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ کو اگر چھپانا چاہ رہے ہیں اور اپنے جو انکم ٹیکس ریٹرن ہے وہ جمع نہیں کروانا چاہ رہے تو اسی کی حد تک ان کو ایک لیوریج ہے کہ وہ ریٹرن شاید اس وجہ سے جمع نہیں کروا رہے, لیکن ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے ان کو زیادہ بینیفٹس ہیں نان فائلنگ کی نسبت. سرکاری محکموں کے سربراہان بھی ماتحت ملازمین کو گوشوارے جمع کروانے کے لیے پابند نہیں کرتے, جس کے نتیجے میں ملازمین کی بڑی تعداد نان فائلر ہی رہتی ہے. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ عمیر عظمت, سٹی 41, فیصل آباد. ری سائیکل انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا. ملک میں سرٹیفکیشن کا کوئی سسٹم موجود نہ ہونے کی وجہ سے برآمدی آرڈر لینے میں مسائل, مناسب دستاویز نہ ہونے پر ایکسپورٹر بیرون ملک لٹنے پر مجبور ہیں. ایگزیکٹو ممبر ایبوما ملک اسامہ عارف کہتے ہیں مستقبل ری سائیکل ٹیکنالوجی کا اور یہاں سرٹیفکیشن ہی نہیں ہو پا رہی. بلال ڈوگر کی رپورٹ. عالمی مارکیٹ تک رسائی میں رکاوٹ. دنیا بھر میں ری سائیکل مٹیریل سے تیار کردہ مصنوعات کی مانگ. مصنوعات کی قیمتیں بھی زیادہ ہیں. پاکستانی مینوفیکچررز کو کلیئرنس مسائل گھیرنے لگے. سرٹیفکیشن نہ ہونے سے مصنوعات کے اونے پونے داموں فروخت ہونے لگی. ایکٹیو ممبر ایبوما ملک اسامہ عارف کہتے ہیں عالمی مارکیٹ کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اویئرنیس سیشنز آرگنائز کرے, انڈسٹری کو پروموٹ کرے کہ وہ سرٹیفائڈ ہوں. پروڈکٹ وہ آلریڈی بنا رہے ہیں, اٹس جسٹ اے میٹر آف سرٹیفکیشن. جب وہ ہو جائے گی تو ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا کہ ہم بھی سرٹیفائی ہو کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کر سکیں پرائس پوائنٹ اچھے کے اوپر. اسامہ عارف نے مزید کہا حکومت کو ری سائیکل مصنوعات کی برآمد پر فوکس کرنا ہوگا, مشکلات کے حل کی طرف جانا ہوگا. کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ محمد بلال ڈوگر, سٹی 41, فیصل آباد. مچھلی کا کانٹا چکن مافیا کے حلق میں اتر گیا. فش سیزن شروع ہوتے ہی چکن کی فروخت میں کمی. پولٹری مافیا مرغی کی قیمت کم کرنے پر مجبور. ایک ہفتے میں 65 روپے کمی ریکارڈ. پھل سبزی عوام کی پہنچ سے بھی بدستور دور ہی ہے. مچھلی کا سیزن شروع ہوتے ہی مرغی کی قیمت میں کمی ریکارڈ. ہفتہ بھر کمی کے بعد مرغی 7 روپے مزید سستی. فیصل آباد میں چکن کی قیمت 529 روپے کلو ہو گئی. قیمت میں کمی کے باوجود شہریوں کو چکن کی خرید میں عدم دلچسپی. دکاندار راہ تکنے لگے. سردی قریب آتے ہی انڈے مہنگے ہونا شروع ہو گئے. انڈے کی قیمت 315 روپے فی درجن ہوگی. آلو کی سرکاری قیمت 87, پیاز کی 117 روپے فی کلو مقرر. گوبھی 115, مونگرے 160, اروی 130 روپے کلو ہو گئی. مافیا سرکاری قیمت پر عمل کرنے سے انکاری. ہر پھل کی قیمت پر بھی زائد پیسے بٹورے جانے لگے. مچھلی نے چکن مافیا کو جال ڈال دیا. مرغی کی قیمت 7 روپے کمی سے 529 روپے فی کلو ہو گئی. انڈے کی بڑھتی قیمت کے باعث 315 روپے فی درجن تک جا پہنچی. آلو کی سرکاری قیمت 120, مارکیٹ میں 130 روپے فروخت. پیاز کی قیمت 130, بازار میں 150 روپے کلو میں دستیاب. ٹماٹر 110 کی سرکاری قیمت کی بجائے 130 روپے کلو بکنے لگا. لہسن, ادرک, کھیرے, بینگن, گوبھی سب نرخ نامے کے برعکس فروخت. پھل بھی شہریوں کو صبر کی تلقین کرنے لگے. چنیوٹ میں بھی قدرتی پروٹین, فارمی پروٹین پر باری. مچھلی نے چکن کی قیمتیں گرا دی. برائڈر مرغی 7 روپے کمی سے 529 روپے کلو پر آ گئی. انڈوں کی قیمت 315 روپے درجن تک پہنچ گئی. شہر میں آلو 130, پیاز 115, ٹماٹر 105, لہسن 590 روپے کلو پر برقرار. بینگن 85, گوبھی 115, بھنڈی 85, شلجم 80, مٹر 320. ٹینڈے کی نرخ 200 روپے کلو. نیوٹ میں بھی مچھلی کے سیزن نے مرغی کی مانگ گھٹا دی. چکن کی قیمت 7 روپے کمی سے 529 روپے کلو مقرر. انڈے 310 روپے درجن ملنے لگے. آلو 5 روپے مہنگے, قیمت 135 روپے, بازار میں 150 روپے کلو دستیاب. ٹماٹر 110 کی سرکاری قیمت کے برعکس 140 روپے کلو کر دیے گئے. پیاز 118 کے بجائے 140 روپے کلو. کریلے, گوبھی, اروی کی قیمت بھی آسمان پر براجمان. پھل بھی اونچے درختوں پر ہی دکھائی دینے لگے. اب آپ کو بتائیں کہ اساتذہ سے TNA ٹیسٹ لینے کا معاملہ. محکمہ تعلیم کی اسٹریک اینڈ کیریٹ پالیسی. ایک طرف انتظامیہ اور پولیس کی مدد مانگ لی اور ٹیسٹ نہ دینے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی کا اندیا. دوسری جانب ٹیسٹ میں پوزیشن لینے والے اساتذہ کے لیے بھاری انعامی رقم کا اعلان. صوبائی وزیر تعلیم اور احتجاجی اساتذہ کی سوشل میڈیا پر لڑائی. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا ٹیچرز کو کارکردگی پر مظاہرے کا چیلنج بھی سامنے آیا. اساتذہ کی ضد اور حکومتی رٹ آمنے سامنے. اساتذہ تنظیموں پر زبردستی ٹیسٹ سینٹرز بند کرانے کا الزام. ٹیچر نیڈ اسیسمنٹ سینٹرز کے لیے DC اور پولیس سے مدد طلب. محکمہ تعلیم کے TNA ٹیسٹ سینٹرز پر پولیس تعیناتی کے لیے ضلعی حکام کو مراسلے. محکمہ تعلیم ڈرانے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا جی بھی للچانے لگا. TNA ٹیسٹ کے ٹاپ 5 اساتذہ کے لیے 1-1 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا. ٹیسٹ یقینی بنانے کے لیے موبائل ایپ متعارف کروا دی. حکومت کا ہر حال میں ٹیچرز نیڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ لینے کا اقدام
انتظام، اساتذہ کی سہولت کے لیے آن لائن ٹیسٹ کا انتظام کر دیا۔ پی ایس ٹیز آج رات 9 بجے تک ٹیسٹ دے سکیں گے۔ آج رات 9 سے کل رات 9 بجے تک ای ایس ٹیز ٹیسٹ دے سکیں گے۔ کل 29 اکتوبر کو رات 9 بجے سے 30 اکتوبر رات 9 بجے تک پرنسپلز ٹیسٹ دے سکیں گے۔ جو اساتذہ ٹیسٹ نہیں دیں گے ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ یعنی ٹیسٹ نے حکومت اور اساتذہ کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اساتذہ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے، سوشل میڈیا پر مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ صوبائی صدر پنجاب ٹیچرز یونین حافظ غلام محی الدین نے چیلنج قبول کرتے ہوئے کہا، وزیر تعلیم یک طرفہ الزامات کی بجائے بیٹھ کر بات کریں۔ انہوں نے اساتذہ پر لگائے گئے الزامات مسترد کر دیے۔ اساتذہ کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہے کہ 80% لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز یونین کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا بڑا سخت رد عمل تھا۔ اطہر کامران ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری ایجوکیشن تعینات طاہر محمود کو ڈی او ایلیمنٹری میل ٹوبہ ٹیکسنگ کی اضافی ذمہ داری تفویض۔ سائمہ خالد کو ڈی او ایلیمنٹری ویمن ونگ ٹوبہ کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اپڈیٹ کریں، اطہر کامران ڈسٹرکٹ آفیسر ایلیمنٹری ایجوکیشن تعینات طاہر محمود کو ڈی او ایلیمنٹری میل ٹوبہ ٹیکسنگ کی اضافی ذمہ داری تفویض کر دی گئی ہے۔ سائمہ خالد کو ڈی او ایلیمنٹری ویمن ونگ ٹوبہ کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اور سرکاری اسکولوں کے بعد علاج گاہوں کو بھی نجکاری کا ٹیکہ لگ گیا۔ فیصل آباد کے 4 بنیادی مراکز صحت ٹھیکیداروں کے حوالے مزید 4 زچہ بچہ مراکز نجی شعبے کی جھولی میں ڈالنے کی تیاری۔ سی ای او ہیلتھ نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر صحت پروگرام کو چٹھی لکھ دی۔ یو ہیلتھ نے ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر زچہ بچہ صحت پروگرام کو ضلع بھر میں واقع 4 بنیادی مراکز صحت کو ٹھیکے پر دیے جانے سے متعلق خط لکھ کر آگاہ کر دیا۔ ان مراکز میں صدر کے 3 اور جمعرہ کے 1 علاج گاہ، اس کے علاوہ 2 نارمل مراکز صحت میں جو 6 گھنٹے 2 24 گھنٹے زچہ بچہ کی سہولت فراہم کرنے والے بنیادی مراکز صحت کی نجکاری ہوگی۔ ان میں 199 ریبے بنیادی مراکز صحت، 97 جیمبے بنیادی مراکز صحت، 237 ریبے بنیادی مراکز صحت اور 8 جیمبے مرکز صحت شامل ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ متعلقہ علاج گاہوں میں مریضوں کی تعداد کم رپورٹ ہوئی۔ کیمرمین ایمان علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ڈویژن میں ترقیاتی منصوبے فرض کی عدم ادائیگی کے باعث تاخیر کا شکار ہونے لگے۔ جھنگ میں جوڈیشل کمپلیکس ترکھانی میں پولیس اسٹیشن کا تعمیراتی کام لٹک گیا۔ ٹی ایچ کیو اسپتال جراوالہ کا کام بھی تاخیر کا شکار۔ دوسری طرف ام رباب لیڈیز پارک کی تزئین و آرائش بالآخر مکمل ہو ہی گئی۔ فنڈز کی کمی، جھنگ کے جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر شروع نہ ہو سکی۔ کمپلیکس کے لیے 452 کنال اراضی مختص کی گئی۔ ضلع کچہری میں قائم سول عدالتوں کی عمارت بھی خستہ حال ہے۔ فیصل آباد میں پولیس اسٹیشن ترکھانی کا تعمیراتی کام سست روی کا شکار۔ محکمہ بلڈنگ نے سرکاری کانٹریکٹر کو کام بر وقت مکمل نہ ہونے پر معاہدہ منسوخ کرنے کا عندیہ دے دیا۔ رواں مالی سال کے لیے 4 کروڑ 76 لاکھ روپے خرچ کرنے کی ہدایت۔ ٹی ایچ کیو اسپتال جڑاوالہ کا تخمینہ لاگت 14 کروڑ سے 19 کروڑ 96 لاکھ روپے تک جا پہنچا۔ محکمہ بلڈنگ نے چوتھا ترمیم شدہ تخمینہ چیف انجینئر کو ارسال کر دیا۔ چیف انجینئر بلڈنگ زون سے اضافی فنڈز منظوری کی استدعا۔ سی این ڈبلیو کے ٹھیکیدار فشریز کی اسکیمیں مکمل کرنے میں ناکام۔ محکمہ فشریز کی ترقیاتی اسکیمیں 3 سال سے نامکمل۔ کانٹریکٹر کو لکھے گئے خطوط بھی کسی کام نہ آئے۔ جھنگ میں ام رباب لیڈیز پارک کا کام بالآخر مکمل ہو گیا۔ بیرونی دیوار پر ماربل کا کام مکمل، مصنوعی گھاس بھی تبدیل۔ ٹھیکیدار کو ادائیگی نہ ہونے کے سبب فنیشنگ کا معمولی سا کام رکا ہوا تھا۔ منصوبہ 2 کروڑ 10 لاکھ روپے کی لاگت سے نگران دور میں شروع ہوا تھا۔ فیصل آباد کے اکثر علاقے سیوریج کی زد میں نکاسی آب بہتر بنانے کے لیے واسا کے نئے منصوبے مسلسل تعطل کا شکار۔ گٹی اور گلستان ڈسپوزل کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ سیوریج مسائل جلد حل ہونے کی امید بھی دم توڑنے لگی۔ واسا فیصل آباد اپنے اعلانات پر عمل نہ کر سکا۔ اکتوبر کے اختتام پر گلستان ڈسپوزل کی کیپیسٹی 100 کیوسک اور گٹی ڈسپوزل فنکشنل ہونا تھے۔ گٹی ڈسپوزل کی تعمیراتی کام ادھورے ہی چھوڑ دیے گئے۔ گلستان ڈسپوزل کی کیپیسٹی 35 کیوسک پر ہی برقرار۔ کیپیسٹی 100 کیوسک ہونے سے 20 سے زائد علاقوں کے مسائل حل ہونا تھے۔ حاجی آباد، رحمت آباد، جوہر کالونی، غازی آباد، جمیل آباد اور دیگر علاقے گلستان ڈسپوزل سے منسلک ہیں، جبکہ گٹی ڈسپوزل کی تعمیر مکمل ہونے سے 15 سے زائد علاقے مستفید ہونا تھے۔ بھائی والا، شمس آباد، علی عرفان آباد، علی افغان آباد، امداد ٹاؤن اور شفیع نور کالونی کی سیوریج مسائل گٹی ڈسپوزل کی تعمیر سے حل ہوں گے۔ کیمرامین نانا ادریس کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41 فیصل آباد۔ فیصل آباد ریجن مسائل کے دلدل میں پھنس گیا۔ اجڑے پارک، ابلتے گٹر، ٹوٹی سڑکیں شہریوں کے گلے پڑ گئیں۔ متاثرین کہتے ہیں ارباب اختیار غفلت کی نیند سے جاگیں اور عوامی مسائل حل کریں۔
चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी ने अवामी मसाइल से मुंह मोड़ लिया। मोहल्ला उस्मानाबाद सदर चुरंगी में सेवरी लाइनें 4 रोज से बंद, जिससे मुल्हिका गलियां और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। अहले इलाका के लिए गंदे पानी से गुजरना मुहाल, खवातीन और बच्चे घरों में महसूर होकर रह गए। दुकानदार भी ताफुनज़दा माहौल के खिलाफ फट पड़े। कहते हैं गलाजा से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। मुतासरीन इलाका का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेटर सेवरेज मसाइल का हल करवाएं। डीसी दफ्तर भी गया हूँ, टीएमए वालों की तरफ भी गया हूँ, कोई बंदा वहाँ बैठा हुआ ही नहीं है, कोई अफसर नहीं है। कहते हैं कोई इधर रूट पे निकला हुआ है, कोई इधर रूट पे निकला हुआ है। हमें ये बताया कि हम कहाँ पे जाएं यार। सारा घर तबाह हुआ पड़ा, दुकानें तबाह हुई पड़ी, हमारी काम बिल्कुल नहीं है हमारा यहाँ पे। 4 दिन से हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े औरतें सब के सब परेशान हैं। और जो हमारे ओहदेदारान हैं, हमारे जो टीएमए वाले अफसरान हैं, उनको कोई ख्याल ही नहीं है। फैसलाबाद का कलीम शहीद पार्क खंडरात में तब्दील हो गया। जा बजा कचरे के ढेर, साफ पानी का प्लांट नकारा और फुहारों के अंदर झाड़ियां उग गईं। अबतर सूरत के 22 पार्क का कोई पुरसाने हाल नहीं। फैसलाबाद की अहम शाहराह शेखुपुरा रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, जिसके बायस सड़क पर गड्ढे बन गए। दूसरी जानिब शेखुपुरा रोड पर नस्ब लाइट्स भी अरसा दराज से खराब हैं। जंग में जिले इंतजामिया के दावे और वादे वफा न हुए। दारुस्कीना रोड समेत दीगर सड़कों की बहाली का वादा शर्मिंदा ताबीर न हो सका। सड़क पर जगह जगह दरारें पड़ गईं। गहरे गढ़ों से पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका है। हादसा से बचाव के लिए शहरियों का डीसी से नोटिस लेने का मुतालबा।